اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں دیکھ رہی تھی، اس میں آیا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورہ المائدہ کی ان آیات میں آتا ہے، آیت نمبر 3 میں ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال اور حرام کھانے کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی اور بتا دیا کہ کیا ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس سب کچھ کلیئر کر کے رکھ دیا، اور کہہ دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کہ ہمیں گائیڈنس لینے کے لیے کسی اور کا طرز زندگی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے کو جھانکنے کی، ان کے دین کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے رسم و رواج لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب انسان کے پاس ایک چیز مکمل ہوتی ہے، ایک پوری چیز ہوتی ہے، تو اسے کسی جھانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان کی پیپر دینے جاتا ہے، انسان کی تیاری مکمل ہوتی ہے، تو اسے دوسرے کی چیٹنگ کرنے کی، دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ اپنا پیپر مکمل آرام سے تسلی سے کر کے آ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو سارا آتا ہے۔ ایسے ہماری قرآن میں ہمیں پتہ ہے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سب کچھ ہے، ہم جس چیز کی گائیڈنس چاہیں گے، ہم قرآن کھولیں گے، ہمیں گائیڈنس مل جائے گی، تو ہمیں دوسروں کی زندگی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ دوسرے کیسے رہتے ہیں، کسی کے رسم و رواج اپنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے ہمارے کیا رسم و رواج ہیں۔ ہمیں بلا وجہ ہم جو انڈینس کے ساتھ رہ کر انڈو پاک میں جب ہم رہ کر جب سب کانٹیننٹ میں اکٹھے رہتے تھے، تو بہت سارے رسم و رواج ہمارے شادیوں کے، ہمارے میل ملاقات کے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، ہماری سوچ ہندوؤں سے آ گئی، اور ہم نے اس کو اسلام کے مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اپنے بڑوں سے دین سیکھا، پڑھ کے تو نہیں سیکھا۔ ہم نے تو نہیں قرآن کھولا، ہم نے تو نہیں حدیث کھولی، ہم نے تو بس بڑوں کو دیکھا اور ہم نے کہا کہ وہ مسلمان تھے، وہ شاید دین پر ہی تھے، ہم نے ان سے وہ آگے ٹرانسفر کرتے چلے گئے وہ سارے رسم و رواج۔ اور اس نسل میں آ کے یہ خرابی ہو گئی کہ ہم پڑھ لکھ تو گئے ہیں، لیکن دین ہم نے پیچھے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ اپنے باپ دادا کا دین اپنا لو۔ قرآن میں تو کئی جگہ آیا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر نہ چلنا، قرآن کھولو، اور اسپیشلی جب ہم پڑھے لکھے ہیں تو کیوں نہ قرآن کھولیں، کیوں ہم بدعات اندر شامل کر لیں، کیوں ہم دوسروں کے رسم و رواج اپنے دین میں لے آئیں۔ اور جب کلیئر کٹ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، ساری نعمتیں اس دین میں لا کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تو ہم کس کنفیوژن میں ہیں؟ کیوں ہم اتنے انڈر کانفیڈنٹ ہیں کہ پتہ نہیں ہم میں شاید یہ کمی ہے، ہم میں یہ کمی ہے؟ ہم میں کمی صرف اس چیز کی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کھولتے نہیں ہیں، ہم سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، ہم جو دیکھتے سنتے آئے ہیں اپنے بڑوں سے، ہم کہتے ہیں بس شاید یہی دین ہوگا، وہ غلط تو ہو نہیں سکتے۔ بھی کیوں نہیں غلط ہو سکتے؟ وہ کوئی پیغمبر ہیں جو غلط نہیں ہو سکتے؟ غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ انہوں تو شاید چھوٹ مل جائے، وہ تو شاید پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے 3-4 نسلیں پیچھے چلے جائیں، تو ان کو تو شاید چھوٹ مل جائے کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے وہ اس پہ چل پڑے۔ لیکن ہمیں تو چھوٹ نہیں ملنی، ہمیں تو اللہ نے پڑھنا لکھنا بھی سکھا دیا، ہم اردو پڑھ سکتے ہیں، ہم انگلش پڑھ سکتے ہیں، ہم اتنی بڑی موٹی موٹی سائنس کی کتابیں اپنی یاد کر سکتے ہیں۔ نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں قرآن کی عربی نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، تو ہماری تو اس پہ چھوٹ ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں تو جو بدعات ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہیں، ہمیں ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے نکالنی ہوں گی، اور اس میں بہت زیادہ زور لگے گا، کیونکہ ہمیں معاشرہ، ہمیں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں نہیں الاؤ کریں گے کہ ہم ان کی زندگیوں سے نکل کر قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ جو آیت ہے، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں،
اتنا قرآن کو فالو کریں، قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے قرآن پہ اتنا چلیں کہ آپ کو اس روکنے والے نا امید ہو جائیں کہ نہیں یہ نہیں رک سکتا، یہ قرآن پڑھ گیا اب یہ نہیں رک سکتا. اتنا کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ہو کر رہے گا کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، میں نے تمہارے لیے نعمتیں تم پر پوری کر دی. تو پھر ہم دوسروں کے لیے کیوں ہم دوسروں کے اس میں آئیں کہ جی فلاں کے لیے ہم یہ کر لیں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کر لیں، ہم رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لیں، ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لیں. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ اپنے ان سب رشتوں کو خوش کرو. ہاں خوش کرنا ہے تو آپ دین کی لمٹس میں رہ کے خوش کریں، آپ ان کی خدمت کر کے خوش کریں، آپ ان کے حقوق دے کے انہیں خوش کریں. رادر یہ کہ آپ اللہ کے حکم کی منافی کر کے ان کو خوش کریں، تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی اتنا زیادہ اس میں تو جب پڑھتے ہیں تو ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو یوم عید یا جشن کا دن بنا لیتے، اتنے خوش ہو جاتے اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوئی ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے. تو تب اس یہودی نے جواب دیا کہ سورہ المائدہ کی وہ آیت ہے جس میں آیا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا. اتنی بڑی آیت، اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے اور ہم اس سے لا علم ہیں، ہم اس سے لا علم ہیں، یقین کریں ہم اس سے لا علم ہیں. آپ قرآن کھول لیں اتنی خوشخبریاں اس میں ہیں اور ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کن کو فالو کر رہے ہیں، کن کے رسم و رواج پہ چل رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور دوسری قومیں جو ہیں، دوسرے دین جو ہیں، وہ ہمارے دین کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں ملا ہوتا تو ہم تو خوشی مناتے اس آیت کے نازل ہونے پہ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ ہماری کتاب میں مینشن ہے، یہ قرآن میں مینشن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں خوشخبری دے رہا ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم پتہ نہیں کس دوڑ میں چلے جا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں قرآن سے جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تلاوت اور عمل کے ساتھ جوڑتے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے مانوس کرتے، ہمارے دلوں کو اس سے خوش کرتے ہیں، قرآن سے ہمارے لیے ہم برکتوں اور فضل میں اضافہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے دوستی کر دے. ہم جیسے دوست کے پاس جا کے ہم خوش ہوتے ہیں نا، ہم جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا تحسس کرنا ہے، ہم نے اپنی خوشی شیئر کرنی ہے، ہم نے اپنا غم شیئر کرنا ہے، وٹ ایور ہم جن وجہ سے اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دے. قرآن بہترین ساتھی ہے، بس ہم نے سمجھنا ہے اس کو، اور ہم نے ہر خوش ہونا ہے قرآن کھولنا ہے، ہم نے غمگین ہونا ہے قرآن کھولنا ہے، ہمیں کوئی کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں ہم نے قرآن کھولنا ہے، ہمیں کسی گائیڈنس چاہیے ہم نے قرآن کھولنا ہے، ہمیں کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہو گیا ہے، قرآن کھولیں، آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا. ایک دفعہ قرآن کو پڑھ لیجئے، ایک دفعہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، اس کے بعد قرآن کی عربی سیکھ لیجئے. خزانہ ہے، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے اور ہم اس سے لا علم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، صرف زبان کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے بھی ہم اس پہ ایسے پریکٹسنگ مسلم بن جائیں، ہم ایسے اس پر عمل کریں کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، ہمیں قرآن کا ساتھی بنا دے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کا بہترین موقع عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صدق اللہ العظیم. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.